وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو؟ فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی. گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے یہ دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ. ہاں جی شفیق بھائی، وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے. ہاں اب اس کے برعکس لے لو. ہاں گارڈ نے آئے گا، سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار. یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا. یہ ہم سب ایسے ہیں، لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں، بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا، ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یار میرا نہیں دل کر رہا، یار میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے، بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں، سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں، کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا، ہر انسان کو خلوت چاہیے، ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے. ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟
کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں. اور ہم نہیں دیکھتے, ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر, ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں, دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں. اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا, دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے, اور وہ ہم نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر, اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے, بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا, رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں, بڑی عمر کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں, اب دعوت دیکھو کیسی ہے, یہ کیسی دعوت چل رہی ہے, واہ سبحان اللہ, کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے, ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں, تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے, ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا, پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے, غلطی تمہاری نہیں, غلطی تو میری تھی, اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے, اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, نو وے, گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان, اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا, سیدھا رکھنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل, میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں, تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہو, تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں, کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح. کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اما عائشہ سے بھی کر لیا, کیسے تھے, فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے. ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ.
हम में से कौन चाहता है, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि घरवाली के किस्से हमारे, मेरे और मेरी घरवाली के किस्से लोगों को पता चले, कोई नहीं चाहता। लेकिन मेरे रब ने हमारे नबी की खानगी जिंदगी को भी छुपा के नहीं रखा, बल्कि हम तक पहुंचा दिया। 9 के 9 घरों की जिंदगी को पहुंचा दिया हम तक। हाँ, सबसे पहला काम करो भाई, सबसे पहला काम करो, अपनी बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरो। हाँ, 4 मौके हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराते हैं। 4 मौकों पर अल्लाह मुस्कुराते हैं। वाह! एक उस पर जब अल्लाह का बंदा आसमान को देखकर कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुस्कुरा उठते हैं। दूसरा मौका जब अरफा में लोग जमा होते हैं, हाँ, और हाजी अरफा में घूम रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को, हाजी अपने मेहमानों को, अपने ज़ुयूफ को देखकर मुस्कुराते हैं। तीसरी मर्तबा कब मुस्कुराते हैं? जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, अल्लाह मुस्कुरा उठते हैं। हाँ। चौथी मर्तबा जब बीवी शौहर के चेहरे पर छींटा मारे और शौहर बीवी के चेहरे पर छींटा मारकर उसको तहज्जुद के लिए उठाए, बोतल नहीं उंडेलनी, हाँ, छींटा मारना है, हाँ, छींटा मार के उठाए, इस पर अल्लाह